بہت شاندار پروگرام چل رہا ہے اور آپ لوگ سن رہے ہیں، جس میں بہت شاندار خطاب عالم نبیل فاضل جلیل جلالت العلم خطیب ہندوستان اشہب فکر و فن حضرت علامہ و مولانا مفتی جلیس احمد صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کا ہوا، اور شاعر اسلام مداح خیر الانام فیضان نظامی اور فیضان نعمانی اور نقیب اجلاس پیکر محبت و اخلاص، بہت کم عمر میں اچھی نظامت کرنے والے ناظم عالی جناب محترم فراز رضا صاحب قبلہ اور منبر شریف پر بیٹھے ہوئے علماء حفاظ قراء ائمہ خطبہ، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ بہت اچھا بیان آپ نے سنا، بچیوں کے تعلق سے بھی سنا، اور اکثر گوشوں پر انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی، قرآن و حدیث کو لے کر کے ان گوشوں پر روشنی ڈالی۔ بے شک ٹائم کم تھا لیکن کم ٹائم میں بھی کافی کام کیا، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ایک حدیث شریف ہے، او بیٹا، اے بچے، حدیث شریف یہ ہے، آجاؤ ادھر، آجاؤ سامنے آجاؤ، اگر وہاں کرسی پہ سے تھوڑا ادھر آجاؤ، سامنے آجاؤ۔ یہ تو آپ نے سنا، اب دونوں پہلو تو مفتی صاحب قبلہ اتنے کم وقت میں دکھا نہیں سکتے تھے، اگر ایک ہی پہلو پہ ایسا جید عالم اگر بولے تو پوری رات گزار سکتا ہے۔ لڑکیوں کے تعلق سے جو ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، صحابہ کے درمیان کیا فرمایا؟ آقا ارشاد فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے، جن کو 3 لڑکیاں عطا فرمائے، اور وہ ان لڑکیوں کا حقوق، ان لڑکیوں کی ذمہ داری، ان لڑکیوں کی پرورش کر کے ان کے گھر تک پہنچا دے، پرورش کر لے، جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 لڑکیوں کے بارے میں تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، آقا اگر جس کو اللہ 2 لڑکیاں دے تو وہ کیا کرے گا؟ جس کے اگر 2 بچیاں ہوں تو وہ، نبی نے فرمایا اگر 2 کی پرورش کر لے تو وہ بھی جنتی۔ واہ، سبحان اللہ۔ ایک اور کھڑے ہوئے کہنے لگے، آقا اگر کسی کی 1 ہی ہو تو، اگر اللہ کس کو 1 ہی عطا فرمائے تو نبی نے فرمایا پرورش کر لے تو وہ بھی جنتی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے سن تو لیا، سبحان اللہ بھی کہہ دیا، مگر میں اس میں سبق کیا نکال رہا ہوں، دیکھو پرورش کا جملہ، پرورش کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ اگر بیٹی دے تو اس کو زحمت نہیں، رحمت بنا کے رکھو۔ دوسری حدیث جنت والی سن لی، اور ایک جنت میں نہ جانے والی سن لی۔ نبی فرماتے ہیں، ثلاثہ
لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوس ورجلة النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے لوگ؟ 3 لوگ. ان میں سے ایک وہ ہے جو دیوس ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بھی تو نبی نے فرمایا. جی بے شک بے شک. اور اس میں لوگ زیادہ گرفتار ہیں. ایک بیٹی دینا وہ اللہ کی شان کریمی، بے شک. 2 دینا اللہ کی قدرت، 3 دینا اللہ کی قدرت، 4 5 7 دینا اللہ کی قدرت. بے شک. لیکن اللہ نے اب تمہیں دنیا پہ ماں باپ بنا کے بھیجا، اس کی پرورش کیسے کرنا. اس بے لیے شک. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 دیوس. ہمارے گاؤں کی بستی کی عورتیں بیٹھی ہیں، یہ سن لیں، ان کے کام کی زیادہ بات ہے. جی بے شک. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب دیوس کون ہے اس کو بھی کھولوں گا. جی حضرت. میں کہیں باہر تو تقریر کر نہیں رہا ہوں کہ صاحب ہر 2 منٹ پہ تم سے نعرے لگواؤں، یہ کرو تو کرو. ایک ایک بات کلیئر کر کے چلوں گا. جی انشاءاللہ. دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ ہے، دیوس اس کو کہتے ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں شریعت سے ہٹ کے زندگی گزار رہی ہو، جس کی بیٹیاں قرآن پاک نہیں بلکہ گانوں میں زیادہ ہو، جس کی بیٹیاں بالکل بے حیا جیسا لباس پہنے ہو، وہ دیوس ہے. دیوس ہے. اس کے ماں باپ اس کے پہناوے سے راضی ہے، ماں بھی راضی ہے، باپ بھی راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے. دیوس ہے. دیوس ہے. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب سوئی تو یہاں آ کے اٹک رہی ہے. سوئی جو اٹک رہی، اللہ نے تو دے دی. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس کی 3 بیٹی ہوں وہ بھی جنت میں، 2 وہ بھی جنت میں، 1 وہ بھی. لیکن رکاوٹ کہاں ہے اس کو کلیئر کرنا. سمجھ رہے بات؟ جس کی بیٹی، آج دیکھ لو ماؤں کو پرواہ نہیں ہے میری بیٹی محلے میں گھوم کا رہی ہے، ماؤں کو پرواہ نہیں ہے کہ میری بیٹی شادیوں میں لباس کیسا پہن رہی ہے، ماؤں کو پرواہ نہیں ہے میری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ گھر میں رہ رہی ہے کہ نہیں ہے. اچھا اور تھوڑا بڑھ کے بولوں، بعض ماں بھی ایسی ہے، وہ خود بھی دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی. تو جب وہ خود بغیر دوپٹے کے، اور بغیر دوپٹے کے اگر عورت گھومے تو آدھی شیطان لگتی ہے. وہ اگر اپنے آپ کو یہ سوچتی ہو کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، بخدا میرے نظریے آپ کا نظریہ کیا ہے اور زیادہ لوگوں کا نظریہ بغیر دوپٹے کے عورت کسی ایسے لگتی ہے بنڈی بنڈی. جی یہی بات ہے. وہ کتنے ہی سوچے اپنے آپ کو کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، اچھی لگ رہی ہوں. وہ اچھی ایمانداری سے ایک مرتبہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھ لے، پھر میری اس بات کا جواب دینا. وہ بغیر دوپٹے کے کسی صورت میں اچھی لگی نہیں سکتی. ارے بھائی کسی عورت کی اگر چٹیا کاٹ دی جائے تو کیسی لگتی؟ بنڈی لگتی ہے. وہ بات الگ ہے، شہروں میں جاؤ تو آج کل تو پرکٹی گھوم رہی ہیں سب زیادہ، چٹیاں ہے ہی نہیں. اور اگر جس کی تھوڑی موڑی ہے اللہ نے پیچھے دی، اس نے کھینچ کھانچ کے آگے کر لی. اچھا بولو ہے کہ نہیں؟ مطلب اتنے مر مٹ رہے ہیں فیشن پہ، اس فیشن نے بالکل ننگا کر دیا. اتنے مر مٹ رہے. تو اس ماں کو دیکھو، ماں کو. بھائی باپ تو صبح سے شام تک کام کرنے چلا گیا، سابقہ کس کا پڑ رہا ہے؟ ماں کا. تو گھر میں اگر 3 مرتبہ بغیر دوپٹے کے جوان بیٹی یا جو بالغ ہو گئی وہ بیٹی، اللہ نے جو اس کو جسم دیا ہے وہ اس کو چھپانے کا حکم ہے. تو یہ ماں کو کیا ہو گیا؟ ماں کی آنکھوں پہ چربی کون سی ہے؟ ماں کی آنکھوں پہ پردہ کون سا ہے؟ ماں کی آنکھوں پہ روشنی نہیں ہے؟ ماں اندھی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے جو اپنی بیٹی کو دیکھتی نہیں؟ یہ کوئی محلے والا دیکھے گا کیا؟
اگر ماں بچپن سے اپنی بیٹی کو کنٹرول میں رکھ کے، آج چھوٹتے ہی جنہیں کتنے ایسے ہیں، جنہیں کتنے ایسے آتے ہیں کہ حضرت ایک تعویذ ایسا کر دیو جہاں جہاں جاتے کہ ہماری اولاد قبضے میں آ جائے. میں نے کہا کیوں، تم بیکار ہو گئے کیا؟ تمہیں تو اللہ نے حاکم بنایا اولاد کا، جب اتنے تھے چھوٹے تھے تبھی سے کان پکڑ کے کیوں نہیں ٹہلایا؟ جانور کو بھی اگر جیسا صدا ہونا تو وہ صد جاتا ہے، اور یہ انسان ہو کے نہیں صد رہا. تو اس کا مطلب تم ماں باپ مکمل نہیں ہو، ناقص ہو. تمہیں ماں باپ کہنے کا کوئی حق نہیں رہا. ہاں 100 میں 1 آدھ اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے، ماں باپ کو زیادہ اگر ہو جاتا ہے تو ماں باپ سدھارتے تھک جاتے ہیں. وہ بھی تب بگڑتا ہے جب اس کی بیٹھک اٹھک غلط ہوتی ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میری بیٹی کی سہیلی کون سی ہے، وہ کہیں غلط تو نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ان کا چال و چلن کیا، یہ ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے. باپ کا آدھا کام یہ ہے کہ وہ کما کر کے لا کے دے، گھر میں آٹا چاول رکھ کے پکاؤ بناؤ. ماں کا آدھا کام یہ ہے وہ خود روٹی بنائے گی، چاول بنائے گی، سبزی بنائے گی، دونوں کھائیں گے. لیکن جو زندگی گزارنے کا اس کا میٹر ہے وہ زیادہ تر ماں کا. بے شک بے شک حق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی کی لڑکی غلط ہے، کہیں غلط ہے، کہ اس کی ماں کو پتہ نہ ہو. اگر ماں کو پتہ نہیں ہے تو وہ اس کو پاگل خانے میں ڈال دو. یہ سمجھ لو وہ پاگل ہے یا پھر جان بوجھ کے پاگل بنی پڑی ہے. میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ کسی کی ماں کو پتہ نہ ہو. 24 گھنٹے گھر میں رہ رہی ہے، 24 گھنٹے ساتھ. چلو کسی کوئی یہاں پہ ہے اور اس کی بیٹی کہیں پڑھ رہی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جائے، یا کہیں اور رہ رہی ہے تو پتہ نہیں چل سکتا. لیکن 24 گھنٹے گھر میں رہنے کا مطلب تم نہیں دیکھ سکتی ہو یہ ماں ہے کہ 5 منٹ ہو گئے اس کے کان سے موبائل ہٹ ہی نہیں رہا، کس سے بات کر رہی ہے، تم چیک نہیں کر سکتی ہو کیا؟ کون سا ایسا اس کا رشتہ دار ہے جو ماں سے اور باپ سے ہٹ کے ادھر کھل کھلا کے 5 منٹ 10 منٹ باتیں کر رہی ہے؟ یہ ماں نے جو چھوٹ دی ہے، یہ بگڑنے کا راستہ پہلا قدم جب رکھا گیا تو یہ ماں کی وجہ سے ہے، ماں کی وجہ سے اور ماں کی وجہ سے. اسی لیے نبی نے فرمایا وہ ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتے جن کی بیٹیاں آوارہ ہو، جن کی بیٹیاں گھوم رہی ہو. تم خوش تو ہو رہے ہو لیکن سن لو، بیٹیوں کی ذمہ داری تم پر ہے، تم پر ہے، تم پر ہے. ارے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا. بے شک کر دیتا نہیں کر دیتا؟ بے شک. کیا اللہ کی قدرت سے ہٹ کر ہے یہ جو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ بولو. ارے وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، پروردگار ہے، مولا ہے. اس کی مرضی کے خلاف ایک پتا نہیں ہل سکتا، بے شک. ایک تنکا نہیں ہل سکتا، ایک تنکا. مگر تمہیں ماں باپ کیوں بنایا؟ اسی لیے بنایا، اسی لیے ماں کا مرتبہ. مگر اس ماں کو ہوش نہیں ہے کہ میری بیٹی کا لباس کیسا ہے. اس باپ کو تو چلو کماتے 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 دل بھر گزر گیا. یہ میرا گاؤں ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. ماں کی ذمہ داری زیادہ صبح سے شام تک دیکھ لے، صبح سے شام تک دیکھے. ماں سب پرکھ لیتی ہے میری بیٹی کے چال و چلن کیا ہے، میری بیٹی کے چال و چلن کیا ہے، میری بیٹی کی چال میں کی چلن میں. یہ ماں سب جانتی ہے، سب جانتی ہے. اور اگر خود جان بوجھ کے اگر پاگل بنی پڑی ہے، جان بوجھ کے اگر کچھ بھی بنی پڑی ہے، تو وہی ماں سن لے کتنے قرآن پڑھ لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، اللہ نے تجھے اولاد دی تھی تو حق ادا کیے تھے. کبھی بھی حقوق سے بچ کر نہیں جا سکتی. سن لے نبی فرماتے لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک وہ ہے جو دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس. اور دیوس کو میں نے بتا دیا، میں نے بتا دیا ایک ہی جملے میں دیوس. کیونکہ ہم لوگ اچھی حدیثیں سن کے خوش تو ہو جاتے ہیں کہ ہاں ایک ہی حدیث میں جنتی ہے، ایک ہی حدیث. اس سے پہلے قبر ہے، اس میں کتنی ٹھکائی ہوگی یہ کبھی سوچا؟ وہ تو حشر میں سب چیز جا کے کھلے گی، پہلے قبر میں ہی دھلائی ہو جائے گی.
اور حشر قیامت آئے گی تو اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا، اس وقت تک تو قبری میں پٹائی ہوگی، مگر لوگ اپنے گھر کو، اچھا دل کو لے لیجئے، پتہ نہیں کیا ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو۔ پہلے بھی لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھ پڑھ کے وہ لوگ ولی ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ہے، اس وقت نماز آئی نہیں تھی، جی بے شک، نماز نازل نہیں ہوئی تھی، ان کے لیے ساری چیز اتنا ہے، ان کے لیے حکم تھا کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، تو ان کے لیے رکھ دو بیٹا، ان کے لیے محبت ہی کافی تھی، وہ لوگ بھی جنتی ہوئے۔ آج ہم ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آج ہم نے غریب نواز کی کرامت سنی، خوش ہو گئے، غوث پاک کی کرامت سنی، خوش ہو گئے، سارے ولیوں کی کرامت سنی، خوش ہو گئے۔ اصل میں یہ ایسے ہوئے کیسے کہ ایک کہہ دے کہ لے یہ پانی پی لے اور 600 سال کی عمر بڑھ گئی؟ یہ کوالٹی پیدا کرنا بڑا مشکل ہے نا۔ کم از کم تم اتنی کوالٹی پیدا کر لو، اتنی، اپنے یہاں انگارہ شاہ دادا میاں حضور کو دیکھ لیجئے، یہ تو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے، تم لوگوں سے، بڑوں سے یہ سنا ہے کہ یہ 12 سال آئے تھے، کبھی آگ کا انگارہ دبا کے چلے گئے تھے، 12 سال کے بعد پلٹے ہیں، پھر آگ نہیں ملی، انہوں نے اپنے مرید سے کہا جا کھود جہاں پہ انگارہ دبایا تھا، تو دہکتا ہوا انگارہ نکلا، اسی وجہ سے ان کا نام انگارہ شاہ دادا۔ بولو سنا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ یہ تو یہی کی بات ہے۔ اچھا یہ عقل کہتی ہے کہ 12 سال تک زمین میں دبا رہے، وہ بھی گوبر کا وہ جو ہوتا جلا ہوا آگ کا انگارہ، 12 سال تک بالکل دیکھتا رہے گا؟ عقل کہتی ہے اس بات کو؟ کرامت ہے ہی وہ چیز جو عقل میں نہ آئے، کرامت ہے ہی، کیوں؟ تم کھودتے تو وہ انگارہ نہیں نکلتا، میں کھودتا تو نہیں نکلتا، لیکن اللہ کے ولی نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہ زبان کیوں ہوئی ایسی؟ یہ زبان کس لیے؟ تم ہو، تمہارے یہاں اتنے بڑے، جب وہ آگ کے انگارے کو کہہ سکتے ہیں کہ جب کھود لے 12 سال کو نکالنا، دیکھتا ہوا نکلے گا، اگر تم ان کی بارگاہ میں کم از کم ایک دن میں کسی ٹائم، یا 8ویں دن میں نے دیکھا جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو آدھے گھر جا رہے ہیں، جسے پتہ نہیں کتنے بزی ہو گئے، کتنے مصروف ہو گئے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، گھر والے رشتہ دار ان کا سب کا انتقال ہو گیا، یہ سارے کے سارے انتقال ہوتے چلے گئے، کوئی ایسا نہیں ہے جو قبر میں ان کے باپ دادا ہے وہاں پہ جا کر کے کم سے کم کچھ بھی یاد نہیں، تو قل هو اللہ تو یاد ہے، ارے کچھ بھی یاد نہیں، قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھو، جا کر کے قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے، اگر تمہارے باپ دادا مام یا کسی میں سے کوئی دفن نہیں ہے، کوئی گاؤں بستی کا رشتہ دار تو ہوگا، وہ بھی دفن نہیں ہے تو مسلمان تو ہے، وہاں جا کر کے 8ویں دن کم از کم جتنی صورتیں یاد ہے پڑھو، اور اپنی زبان میں کہہ دو اے اللہ مجھ سے پڑھنا نہیں آتا، جو میں نے پڑھا اس کا ثواب سب مردوں کو دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اتنا تو کہہ سکتے ہو نا، مگر کیا ہے، بس تیری میری برائیوں میں زندگی کاٹ دی ہے، منہوں سے بدبو آنے لگتی ہے برائیاں کرتے کرتے، کوئی کسی کا اس زمانے میں پتہ نہیں چل رہا میرا کون دشمن ہے، میرا کون دوست ہے، جو میرے ساتھ رہ رہا ہنس کے رہ رہا اس کا بھی کوئی بھروسہ اس زمانے میں نہیں ہے کہ اس کا دل صاف ہے کہ نہیں، پڑوسی پڑوس میں رہ رہا کوئی اس کا بھروسہ اتنا نہیں رہا کہ اس کا دل صاف ہے کہ نہیں ہے، سمجھے؟ مسجد میں برابر میں نماز پڑھ رہا، جب بھی موقع ملے مسافہ کر رہا پڑھا، پھر بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے آپس میں تمہارا کسی کا کوئی بھروسہ، کیونکہ اتنی شبی خراب کر لیے، اتنی سامنے کہہ رہے ہاں بہت اچھے ہو صاحب، آپ ملے بہت اچھے ہو، یہ ملے بہت اچھے ہو، اور پیچھے زیادہ ٹائم برائیوں میں گزارا، اور کچھ لوگ خالی مولی مفتی بن گئے، چوراہے پہ کھڑے ہوئے فتوے جھاڑ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اب وہ حدیث نبی نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟
ایک وقت وہ آئے گا صبح کو جب نکلے گا گھر سے تو ایمان والا ہوگا، اور شام کو جب واپس پلٹے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ میں ایمان ہو۔ رات کو سوئے تو خالی باتوں کو حجتیں چل رہی ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ پدی نہ پدی کا شور اور بنا پھر رہا غوث اعظم۔ وہ کہہ رہے غوث پاک بڑھے، وہ کہہ رہے وہ بڑھے، وہ کہہ رہے وہ بڑھے۔ اب میرے پاس ایک چیز آئی تھی، سمجھے، کسی نے پجوایا، اب ضرور کوئی نہ کوئی گاؤں کا تو ہوگا کہ یہ جو جلسہ کر رہے ہیں، یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، یہ اتنا یہ خرچ کر رہے ہیں، کسی نے 10 دیے، کسی نے 50 دیے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 1000 دیے، کسی نے اللہ جس کو جتنی توفیق دے رہا ہے وہ دے رہے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ سب کر رہے ہیں، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، سمجھے، مدرسوں سے اپنی اپنی چھٹی لے کے آ جائے۔ یہ حافظ وسیم صاحب ہیں، گاؤں کے کچھ لڑکے تو ایسے الحمدللہ جن کو میں نے پڑھایا بھی اور پڑھتے بھی ہیں۔ واقعی تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کون ان میں مفتی ہو جائے، بے شک، کوئی پتہ نہیں، تو کہ یہ اس میں کیا ثواب ملے گا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں آج اسی کو تھوڑا بتا دوں، کیونکہ میں تو گاؤں بتاؤں۔ ہو سکتا ہے میری ذہن میں ہو جائے، آپ کے ذہن میں یہ اتنا بڑا پنڈال، یہ ساری چیزیں، ڈیکوریشن، یہ سب کچھ، یہ جائز ہے یا ناجائز، ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا، یہ کہاں سے ثابت؟ اب بات اٹکتی ہے، مگر میں اٹکنے نہیں دوں گا۔ اٹکتی کیا ہے؟ اگر میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناؤں تو ہو سکتا کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اعلیٰ حضرت کو لے کے بیٹھ جائیں۔ اگر میں اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی کا فتویٰ سناؤں تو ان کا وہ تو دیوبندی ہے، ان کا سنا دیا۔ اگر میں لکھنؤ والے کسی مفتی کا سناؤں تو کہ ارے یار وہ تو ندوی ہے، دلی والے ارے وہ تو صلح کلی ہے، اب کس کا سناؤں؟ اگر ہندوستان والے کسی مفتی کا فتویٰ تمہیں سناؤں تو ہو سکتا ہے پاکستان کا یہ کہتا میں نہیں مانتا، اور پاکستان والے کا سناؤں تو ہو سکتا ہے عربستان کا یہ کہ میں نہیں مانتا، کسی اور کا سناؤں تو وہ یہ کہے میں نہیں مان سکتا۔ تو پھر کون سا ایسا فتویٰ سنایا جائے، کون سا ایسا فتویٰ؟ لیکن سنو، آج اس مفتی کا فتویٰ سناؤں جو کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان مفتی کو نہیں مانتا۔ اگر یہ کہہ دے کہ میں ان مفتی کو نہیں مانتا تو سمجھ لو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اب سوچ رہے ہو کون مفتی؟ میں نہیں سنا تھا اعلیٰ حضرت کا، میں نہیں سنا تھا مولانا شملی تھا، میں نہیں سنا تھا کہ دلی والے بریلی والے، پھر کس کا؟ جب ہم اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے، اسلام سچا ہے، تو میں کیوں ان کا یا اپنا یا ان کا یا ان کا سناؤں؟ بولو، تو پھر کون سے ایسے مفتی یہ پڑھ کے آئے؟ حافظ وسیم صاحب، حافظ عمران صاحب، یہ سب لوگ ہمارے مہمان ہیں، دور سے آئے، امام صاحب حافظ شاہ نواز عمران، یہ سب لوگ ہیں، لیکن ایک ایسی دلیل، کون سے ایسے مفتی جن کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا، چاہے وہ بریلی کا ہو، دیوبند کا ہو، دلی کا ہو، لکھنؤ کا؟ چیلنج ہے پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پر رکھتے ہی نہیں، کچھ سنی لگی لپٹی۔ کون سے ایسے مفتی؟ ان مفتی صاحب کا نام بتاؤں؟ جی حضرت ضرور۔ ان مفتی صاحب کا نام سنو گے مچل جاؤ گے۔ ہاں، ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خلیفہ اول ہے، حضور کے ساتھ میں رہے ہیں۔ نہا پیو پیو،
हुजूर के साथ में रहे। कौन है बोलो? हुजूर के साथ में रहे, जिंदगी गुजारी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने खाया तो नबी को देख के, पिया तो जो फरमाएंगे तो वो हक होगा। बोलो, सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो, ताकि किसी को गुंजाइश ना रहे कहने की। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में तसव्वुर के एतबार से चलो और पूछो, आका सिद्दीक अकबर आप बताओ, आपने नबी का जमाना देखा, नबी को खाते हुए देखा, नबी को पीते हुए देखा, आका नबी के पीछे नमाज पढ़ी 17 मरतबा सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज भी पढ़ाई थी। और यार गार थे सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो तो उनका फतवा सुनो। वो कहते हैं नोट अगर करना चाहो कर लो, वरना मोबाइल तो आई। और मोबाइल के अब तो इन कमेटी वाले बच्चों ने इतना बड़ा वाला ये तूफान लाके खड़ा कर दिया, ले रहे थे ऊंट पे बैठे ही। इन बच्चों ने बड़ी मेहनतें की हैं, सब इधर बैठे ही समझे। ये असलम भाई हैं और ये सब। अब मैं किस किस का नाम लूं, पूरा गांव का ये सब था। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो ताकि याद हो जाए। अल्लाह अल्लाह फरमाते मन अनफक़ दिरहमन अला क़िरात मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कान रफ़ीक़ी फिल जन्नह। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जिसने नबी के नाम पर, जिसने नबी के मिलाद पर, जिसने नबी के प्रोग्राम पर, जिसने अल्लाह और रसूल की बातों पर अगर जिसने 1 दिरहम भी खर्च किया, वकान रफीक फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, मेरे साथ होगा, मेरा दोस्त होगा। वकाना रफीकी फिल जन्नह। अब ये मेरा तेरा तो है नहीं, आजकल के अब तो कोई नहीं कह नहीं सकता, मैंने नहीं मान सकता। और मैंने अरबी भी इसलिए पढ़ दी उनका फतवा ताकि कोई ये ना कहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी तरफ से तर्जमा करके चले गए। जरा गुंजाइश नहीं। वकाना रफीकी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा साथी होगा, दोस्त होगा, पड़ोसी होगा। और सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के जन्नती नहीं है? बेशक। बोलो। अच्छा चलो, ये एक मुफ्ती साहब हुए, एक मुफ्ती साहब को और लाऊं ढूंढ पेश करूं मैं किसी भी ऐसे को। हालांकि अगर चाहूं तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर घुमंड रिया से बचाए, समझे। 50 मुफ्तियों के फतवों की लाइन लगा सकता हूं, जबानी अल्लाह का फजल है बेशक। मगर ऐसे ऐसे मुफ्ती को जो आखिरी दर्जे पे। अब वो मुफ्ती साहब कहां से लाऊं, इंडिया से लाऊं, पाकिस्तान से लाऊं, कहां से लाऊं, मगर इन मुफ्ती साहब का भी अगर नाम सुनोगे तो मचल जाओ। जी जी बेशक। हाँ, पूरी तकरीर ना तुम चाय में मत निकाल दियो। हाँ, ये मुफ्ती साहब, इनका नाम बताऊं ताकि पूरी बात साबित होती जाए। इन मुफ्ती साहब का नाम है हजरत उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह।
اللہ الصمد. کون عمر؟ میرے نبی نے فرمایا عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو نا وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے, شیطان ہٹ جاتا ہے. ایک مرتبہ اصل میں مدینے میں نا اس وقت نبی کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک طرف کی منڈی ہوئی وہ دف بجاتی تھی اور نغمہ گاتی تھی. چھوٹی چھوٹی بچیاں جیسے پہلے ڈگڈگی ہمارے بچپن میں یہاں بہت تماشے ہوا کرتے تھے ہے نہیں, وہ ڈگڈگی کوئی سانپ والا آ رہا کوئی کچھ وغیرہ, تو جیسے ڈگ ڈگ سب بچے نکل کے بھاگتے تھے, اکٹھا ہو جاتا تھا پورا گاؤں اور بھیڑ لگا. ایسے ہی مدینے کے چوراہے پہ نا ایک جگہ ایک کوئی دف بجانے والی وہ لڑکی آ گئی اور وہ بجا رہی تھی اور سب اکٹھے ہو گئے, یہاں تک کہ میرے نبی بھی آ گئے. حدیث میرے نبی بھی آ گئے جب, اور حضرت عائشہ میرے نبی کی بیوی حضرت عائشہ بھی چپ کے پیچھے سے آ کر کے میرے نبی کی آڑ میں کھڑی ہو گئی اور یہاں سے جو میرے نبی کے ایسے آڑ سے وہ دیکھ رہی تھی, وہ بجا رہی تھی, نغمہ گا رہی تھی. حضرت عثمان غنی آئے تب بھی وہ بجاتی رہی, حضرت ابو بکر صدیق آئے تب بھی بجاتی رہی, حضرت علی آئے تب بھی بجاتی رہی. اب جیسے ہی حضرت عمر آئے دف لے کے بھاگ گئی. جیسے حضرت عمر آئے, اور ایک روایت میں یہ ہے دف الٹی کری اور اس پہ بیٹھ گئی ڈر کے مارے, مطلب ایک دہشت, ایک ڈر کے مارے. اور سب حضرت عائشہ بھی اندر, سب لوگ ادھر آتا, عمر آ گیا. نبی مسکرا کے بولے عمر تم جس گلی سے گزر جاتے ہو نا تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, راستے سے ہٹ جاتا ہے. اللہ اللہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھو, ان کا فتویٰ سنو. یہ ان بچوں نے یا آپ لوگوں نے مل کر کے ایک کام, یہ کہتے ہیں نا فضول خرچی ہے. قرآن کی آیت وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں نا بے شک فضول خرچ کرنے والے, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. تو وہ جو فضول خرچی, وہ دیکھیے وہ ڈی سی ایم میں کتنے پیار سے باتیں کر رہا ہے. ایک جلسہ انہیں میک دے دیو, تشریف لے آئیے, تشریف لے آئیے, میک بھجا دو. پتہ نہیں کب کی دوستی نبھا, ادھر آگے بیٹھو نا, تو پھر ادھر باتیں کیوں چل رہی. میں تو گاؤں کا ہونا بلا ہی سکتا ہوں, کوئی دوسرا مہمان باہر کا دوست سوچے گا پتہ نہیں کوئی برا مان جائے یا کیا ہو گیا, میں تو تمہیں پکڑ کے بھی لا سکتا ہوں. اب سنو, فضول خرچ کا مطلب یہ نہیں, فضول خرچی کا مطلب یہ ہے نبی کی محبت میں, اللہ والوں کی محبت میں کوئی فضول خرچی نہیں. جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے تو چھپر کی مسجد ہو, اس میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ٹائلز لگ رہی ہے, کتنا طبیعت لگ رہی, کتنا اچھا لگ رہا, تو یہ فضول خرچی نہیں. کوئی یہ کہے اس سے خالی فرش سے بھی ہو سکتا تھا, یہ فضول خرچی نہیں, سمجھے. ہاں جو شادی ہو رہی ہے, شادی میں اب کھڑے ہو کر کے جو کھانا چلتا ہے, کوئی پیسے دینے تھوڑی بلایا میں نے. اب جیسے کھانا چلتا ہے, آدمی کی نیت تو خراب ہے ہی. نیت کیا خراب ہے, اس نے دیکھا مرغے کی ڈش رکھی ہے, لال مرغے کی, تو اسی پہ پل پڑا, اس نے بھر لی پلیٹ. اتنے میں نظر, ایک آدھ دو ٹانگ کھینچی تھی, اتنے میں نظر پڑ گئی کالی مرچ والے پہ, تو اس نے سوچا یار کیا کروں وہ لیتا, کیا کروں وہ لیتا, یہ ختم. اس نے سرکا دی نیچے کو اور دوسری وہ بھر لی. پھر نیت تو خراب ہے ہی, کھوپڑی نہیں بھرتی. اس نے وہ ماری تو دوسرے پہ بولا رے یار گول گپے رکھے, یار کیا کروں کیا کروں. وہ بھی ایک آدمی 10 آدمیوں کا کھانا برباد کر رہا. جی بے شک, یہ ہے فضول خرچی. سمجھ میں آ رہی ہے, یہ فضول.
बहरहाल वो एक मिसाल आई तो मैंने बता दी। सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आप बताए, इतना बता दे ये करना कैसा है, कितना सवाब है, क्या मिलेगा, ये काम अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब इनकी हाफिज वसीम साहब की अम्मी है, वालदा है, हमारी खाला या मम्मी कह लीजिए, दोनों रिश्ते होंगे, खाला का भी और मम्मी का भी। समझ में आ रही? दोपहर से ही लग जाते हैं उलमा का खाना बनाने के लिए, दोपहर से। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला सलामत रखे पूरे गांव को, आमीन। और कुछ ऐसे भी हैं, उनके घर की भी औरतें जो नाचने वालियों का खाना बना रही हैं। जी बेशक, अल्लाह उनको भी हिदायत अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दुनिया सब रंग की है, लेकिन दुआ करो हिदायत मिले। सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम, आप बताओ तो सुनो उनका फतवा सुनो। फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल-इस्लाम। फरमाते हैं, जिसने नबी की ताज़ीम में मिलाद रखा, प्रोग्राम किया, उसमें खर्च किया, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और किसका फतवा सुनाऊं? तुमने भी सब तोड़ा के रख लिए क्या? या जितने हमारे गांव में मिले सब मुझे ही देखे जाओगे? कुछ तो ले जाओ। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सैयदना हजरत, मैंने इसलिए मुफ्ती जलील साहब क़िबला की तकरीर पहले करा दी थी, मैंने कहा ताकि भरे मजमे में सब लोग सुन लें, और जिन्हें जाना होगा चले जाएंगे, मैं तो कुछ लोग रह जाएंगे गांव के तब भी। हालांकि मुझे भी अभी रात में निकलना है, मुझे भी उड़ीसा जाना है कल। माशाअल्लाह, दुआ करो अल्लाह ताला सलामत रखे हम सब, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन। मगर चीजें लेने की मैं ये बता रहा हूँ, जैसे जुमे का कम से कम आधा घंटा निकाल लिया करो, कम से कम जुमे के दिन तो अपने माँ बाप या जो भी रिश्तेदार हैं उनकी कब्रिस्तान जाके खैर खबर ले लिया करो। खैर खबर क्या है? कुछ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में और पढ़ के इसाले सवाब इनके लिए कर दिया करो। अब उधर से गए तो अंगारा शाह दादा मियां हुजूर के यहाँ पे हाजिरी दे ली। अरे जब तुम बार बार जाते, किसी घर पे अगर कुत्ता भी ना बार बार आता जाता, कुत्ता भी आता जाता है तो उस कुत्ते से ही मोहब्बत होने लगती है। अरे यार कई मरतबा आ गया, रोटी का टुकड़ा डाली दो। समझे? तुम ये नहीं देख रहे हो ये कुत्ता सनौआ है या पाक है या नापाक, देख रहे हो? अगर ऐसा होता तो वलियों से, अल्लाह वालों से, सब मुफ्तियों को मिलता, मगर नहीं, जिस पे प्यार आ जाए। जी बेशक, अल्लाह ने उनकी जबान को कुंदन बना दिया। जिस पे प्यार आ जाए, अगर चोर पे प्यार आ गया उसको वली बना दिया, बेशक। डकैत पे प्यार आ गया वली बना दिया, मुर्दे पे प्यार आ गया जिंदा कर दिया, बेशक। और अगर मालदार पे गुस्सा आया तो उसको फटीचर बना दिया। जी जी बेशक। ये सब करता अल्लाह ही है। करता कौन है? अल्लाह। मगर अल्लाह ने ये वायदा कर लिया, तू मेरे लिए हो जा तो मैं तेरे लिए हो जाऊंगा। जी बेशक। तू जबान हिलाएगा करूंगा मैं, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। समझे? करता अल्लाह ही है। जी बेशक। यहाँ पे फटीचर वाली बात एक बता दूं, हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुर में, जी बेशक, मजार शरीफ है। जी जी जी, हाफिज शाह जमालुल्लाह, ये इनके एक मुरीद थे और वो आलिम थे, उनका नाम था मौलाना फिदा अली, लखनऊ के रहने वाले थे। सुभान अल्लाह। और उस मोहल्ले में ना वो रहते थे हिजड़े। कौन रहते थे? और इनको तो जानते ही कितने शर्मदार होते हैं। कह रहे हैं जी हजरत, शर्मदार होते हैं। हाथ लगे तो ले जाए टोपी तक ही उतार के। समझे? इनको शर्म वरम तो नहीं होती, तो मुफट होते। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने कहा ये मुल्ला बहुत बोर आ रहा है। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ।
تو خوشی کے مارے جیسے آج ان بچوں نے آپ نے گاؤں والوں نے سب یہ منایا نبی کا جشن منا رہے ہیں ہم یہ سب, تو ایسے ہی انہوں نے کہا آج میرے پیر صاحب آ رہے ہیں, وہ بھی ولی کامل حافظ شاہ جمال اللہ سبحان اللہ. تو وہ اجڑے بولے یہ ملا بہت بور آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ اس کے پیر صاحب آ رہے ہیں, لاؤ آج اس کے پیر کو ہی دیکھ لے. انہوں نے میٹنگ بنا لی کہ ایک تو مر جانا جھوٹ موٹ کا, اور تجھے ہم کفن پہنا دیں گے, اور کفن پہنا کے اتنا روئیں گے, یہ رونے میں تو ماہر ہی ہوتے, اتنا روئیں گے کہ جھوٹ کو سچ کر دیں گے, اور تو نماز جنازہ اسی پیر سے پڑھوائیں گے, تو اٹھنا مت, اور جیسے وہ کہے اللہ اکبر تو لیٹا رہیے, سبحانہ پڑھے پھر کہے اللہ اکبر لیٹا رہیے, سمجھے, درود پڑھے اللہ اکبر لیٹا رہیے, دعا پڑھے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تبھی تو اٹھ کے بیٹھے گئے وعلیکم السلام, تبھی ہم اتنی مذاق بنائیں گے. انہوں نے میٹنگ سوچی, مگر انہیں کیا پتا تھا کہ فقیر سے کبھی مت ٹکراؤ. فقیر بھائی جو اللہ والا ہو جاتا, پہلے ہم اور آپ اللہ والے ہو کے تو دکھاؤ یار. دلوں میں ٹھکانہ نہیں ہے, بالکل گوبر بھرے پھر رہے دلوں میں, اتنی گندگی بھرے پھر رہے ہیں, اتنی گندگی, برائی تیری میں, اور عورتیں میری بہن بیٹھی ہیں, باز تو یہ امر اجالا بنی پڑی ہے,